آج کی اس محفل میں، اس بزم میں ہم بات کریں گے دکھاوے اور اطراحٹ کی۔ دکھاوا اور اطراحٹ کا لازمی نتیجہ خوشی منانے میں اسراف ہے۔ کسی معاشرے میں اگر یہ مرض دیکھنا ہو تو وہاں کی شادی ملاحظہ کر لیں۔ بلا شبہ شادی کا موقع بہت مبارک ہوتا ہے، لیکن اگر معاشرے میں دکھاوے کا داعیہ ہے تو اس کا اندازہ آپ شادی کی تقریب سے لگا سکتے ہیں۔ شادی کا کارڈ دیکھ کر بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ اب پوری کتابیں چھپنے لگی ہیں، مخمل لگے ہوتے ہیں، گوٹے کناریاں اور بن لگے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا لگایا جاتا ہے۔ مہندی کا الگ، مائیوں کا الگ، بارات کا الگ اور ولیمہ کا الگ کارڈ۔ اور اس شادی کے کارڈ کا مصرف کیا ہے؟ صرف تاریخ پڑھ کر کچرے کی ٹوکری کی نظر ہو جاتا ہے۔ بس یہ اطلاع دینی مقصود ہے کہ تقریب کب اور کہاں ہوگی، تاریخ اور وقت کیا ہے، جگہ کون سی ہے۔ یہ اطلاع اگر 10-15 کارڈ آپ اس طرح ضائع کر دیں تو اس کا کیا حاصل ہے؟ جس چیز کے اندر دکھاوا ہوتا ہے وہ اپنے لیے بہت سارے محافل سجانا چاہتا ہے۔ وہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس کتنا کچھ ہے۔ کسی چیز کو صرف حاصل کرنے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اس کی نمائش کرتا ہے۔ اس وجہ سے اخباروں میں بڑے بڑے اشتہارات ملتے ہیں۔ موت کے موقع پر دکھاوے سے باز نہیں آتے، آدھے صفحے کے اعلان چھپواتے ہیں تاکہ لوگ جان جائیں کہ پیسے والے کا انتقال ہوا ہے۔ اور اب تو یہ مرض قبرستانوں تک پہنچ گیا ہے۔ مردے کو دفنانے کے لیے نام والا قبرستان ہو، اعلیٰ درجے کے علاقے میں ہو، عام سے قبرستان میں کیسے دفنائیں؟ غافل کر رکھا تم کو اس تکاثر کی دوڑ نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لیں۔ کسی مشہور قبرستان میں ایک جگہ اگر ختم ہو جائے تو دوسری منزل اور مردے کے اوپر مردے دفنا دیے جاتے ہیں۔ بچوں میں بہتر حکیم لقمان نے کہا ہے کہ اپنے گالوں کو لوگوں کے لیے مت پھیلا کر رکھنا اور زمین میں اکڑ کر مت چلنا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ شیخی خور اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے بچے کو اترانے سے بچائیں، مہنگی اور قیمتی اشیاء استعمال کرنے کی عادت نہ ڈالیں۔ دراصل ماں باپ بچپن ہی سے بچوں کے اندر یہ جذبہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ اکثر قیمتی پینسل باکس، جیومیٹری باکس اور ایسی گھڑیاں ڈلواتے ہیں جو بچے کے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ کیلکولیٹر مہنگے، الارم مہنگے، میوزک مہنگے، یا پھر ان کے دل میں بسنے والی جو چیزیں ہیں، جو مرغوب ہیں، وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے کوئی انتہائی مہنگی جگہ۔ دوسروں سے بھی دکھاوے کا تقاضا۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کا یہ حال ہے کہ خود تو دکھاوا کرتے ہی ہیں، اتراتے ہی ہیں، دوست احباب سے بھی کہتے ہیں کہ وہ دکھاوا کریں، جو مہمان ہماری دعوت میں شرکت کریں تو ہمیں بھی ان کے لیے ان کے رنگ میں رنگ جانا چاہیے۔ سوٹ بوٹ پہن کر تیار ہوں، پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ اتنے بیٹھنے والے بھی ہماری طرح امیر کبیر ہیں۔ دعوت نامے پر لکھ دیا جاتا ہے مہندی ہے تو ہرا جوڑا پہن کر آئیں، مایو ہے تو زرد رنگ کا لباس، اور شادی پر لال رنگ کے کپڑے پہن کے آئیں۔ تو انسانوں کی تو کوئی حیثیت نہ رہی، یہ تو لباس کی حیثیت ہے۔ چھوٹے معیارات بن جاتے ہیں، اور پھر جس کے پاس ایسا لباس ہو وہی شادی میں شریک ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اسی دکھاوے نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ چھوٹے بچوں کی خوشی کا جشن، ان کی برتھ ڈے پارٹیز، پتہ نہیں کیا چیزیں منائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک سجی سجائی بگی ہے جس میں سب مہمان بچوں کو باری سیر کرائی جاتی ہے۔ غبارے ہیں، ربن ہیں، رنگا رنگ کارڈ ہیں، سجاوٹ ہیں، تحفے ہیں۔ نتیجہ دن جو بچے تقریب میں آتے ہیں وہ بھی اپنے والدین سے یہی مطالبات کرتے ہیں، لہذا پورا معاشرہ دکھاوے کی لپیٹ میں ہے۔ بعض دفعہ لوگ تحفہ دیتے ہوئے قیمت کا لیبل نہیں ہٹاتے تاکہ پتہ چلے کتنا قیمتی تحفہ ہے، اور تھیلے اور لفافے میں پیک کر دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ قیمتی اور فینسی تھیلے سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ ہم اپنے دوستوں کو دکھا سکیں کہ ہمیں کتنا مہنگا گفٹ ملا ہے۔ آج پوری دنیا دکھاوے کی لپیٹ میں ہے، اور بہتر ہے جو پیسے والوں کا مرض ہے۔ امیر ملکوں میں یہ مرض شروع ہوتا ہے، اور ترقی یافتہ اور دولت مند ممالک اپنی دولت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی غریب ممالک میں بھی یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بہتر یورپ اور امریکہ کا مرض وہاں سے ہوتے آج ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اس نمائش کی حوصلہ افزائی شہرات کے ذریعے بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر خوشی سے انسان پھٹ پڑتا ہے، وہ عیش و عشرت چاہتا ہے۔ کہیں بیٹھا ہے اوپر سے پیسے برستے محسوس کرتا ہے۔ انسانوں کو اس قسم کا لالچی تصور کیا جاتا ہے۔ ان اشارات کے ذریعے انسانوں کے ذہنوں میں یہ خیال بٹھا دیا جاتا ہے کہ ہمارا سکون اور اطمینان صرف دولت میں ہے، اچھا کھانے میں، اچھا رہنے میں، اچھا پہننے میں، اچھی گاڑی میں۔ تمام آسائشوں، زبان اور چٹخاروں کی وجہ سے حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ اشارات میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جس کے پاس اچھا ٹی وی ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی لڑکی ہو، اچھی لڑکی سے شادی کرے، بچے پیدا کرے، بچے امیر ہوں، موبائل بڑا سا بڑا ہو،
صرف ایسے تحفے ہی خوش نصیبوں کے پاس ہوتے ہیں، یہ بہتر ہے، یہ ایک مرض ہے۔ بازاروں کے مسلسل چکر لگانا اور صرف اس لیے خریداری کرنا کہ اشتہار دیکھ لیا تھا، اور جب حواسوں پر یہی چیز دکھائی جا رہی ہو اور یہی چیز سوار ہو جائے تو اٹھتے بیٹھتے کپڑا، زیور، مشین، گیجٹس، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں خریدنے میں ہم مصروف رہتے ہیں۔ ایک موبائل کا کور پسند آ گیا، وہ کور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورا ملک چھان مارا اور پھر آن لائن منگوا لیا۔ کیا بات ہے، کیا بہتر ہے، کس حد تک ہم جا رہے ہیں۔ دکھاوا اور اترانا دراصل تباہ شدہ اقوام کا مرض تھا۔ وہ لوگ خود نمائی میں ایسے مصروف تھے کہ دوسروں کی تکلیف کا اندازہ ہی نہیں تھا، بالکل بے حس ہو گئے تھے، لوگوں کی قدر و قیمت سے دور ہو گئے تھے۔ دراصل یہ خالص مادہ پرستانہ ذہنیت اور بطر کا تعلق اسی ذہنیت سے ہے، یعنی کہ مادے کی پوجا، دولت کی پرست، زندگی کا مقصد ہی دولت کمانا، سنورنا، دکھانا، اترانا۔ دکھاوے میں لیونگ سٹینڈرڈز کو بہت بلند دکھایا جاتا ہے، لیکن معیار زندگی بہت لو ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں بتایا کہ جو اللہ کو اس طرح بھول جائیں گے، مادہ پرستی میں لگ جائیں گے تو کیا ہوگا، اور جس کسی نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو ان کی معیشت تنگ ہو جائے گی اور آخرت میں اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اس کا نگن نقصان یہ ہوتا ہے کہ مثلا گھر تو بہت خوبصورت ہوتا ہے مگر خاندانی نظام مضبوط نہیں رہتا، گھر ٹوٹنے لگتے ہیں، طلاقیں بڑھ جاتی ہیں، خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرے سے سکون رخصت ہو جاتا ہے، ہر طرف بے چینی پھیل جاتی ہے، سامان تسکین کی بہتات ہوتی ہے مگر انسان تنہا رہ جاتا ہے، رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں۔ مکان تو شاندار ہوتا ہے لیکن وہ گھر نہیں ہوتا۔ پیسہ کمانے کی دوڑ میں ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ رشتوں کا تقدس ہمیں یاد نہیں رہتا۔ دکھاوا کرنے والے لوگ عام طور پر اتراتے بھی ہیں، طرح طرح کی نمائشیں کرتے ہیں، اپنی چیزوں کی طرف مبذول توجہ کرواتے ہیں، کوئی پوچھے نہ پوچھے اپنی چیزوں کی ایک تفصیل، قیمت اور آؤٹ لیٹ بتاتے ہیں۔ انسان جتنا زیادہ دکھاوا کرتا ہے، اپنے مال و اسباب پر اتراتا ہے، اتنی ہی انسیکیورٹی بڑھتی جاتی ہے۔ جن چیزوں پر خرچ کرنا چاہیے وہاں لوگ خرچ نہیں کرتے بلکہ دکھاوا کرتے ہیں۔ اب اس دکھاوے کا علاج کیا ہے؟ ضمن میں سورہ کہف کے مضامین پر غور کرنے سے فائدہ ہوگا۔ یہ کتنی بے وقوف ہے، آخرت کے مقابلے میں کتنی گھٹیا ہے۔ اس کا علاج مہینے میں 3 روزے رکھنا ہے۔ بھوک کے ذریعے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ جب انسان کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا، بھوک کا احساس ہوتا ہے تو انسان میں نرمی اور عاجزی آتی ہے، مادی اشیاء کی طلب کم ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ بطر کو ختم کرنے کے لیے نازل فرمایا گیا۔ اس کا ایک اور علاج بھی ہے کہ انسان میں احساس پیدا کرے، دنیا عارضی ہے اور قلیل ہے، اسے ختم ہو جانا ہے۔ دنیا میں مقابلہ بازی کرنا، لوگوں کی چیزوں پر بات کرنا اس مرض کو بڑھانے کا سبب ہے۔ اگر کسی کا اچھا لباس دیکھا، اگر کسی کا اچھا جوتا دیکھا، اگر کسی کی اچھی گاڑی دیکھی، اگر ضرورت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس حاصل ہے، آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں تو آپ ان پر صبر و شکر کریں۔ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بے شمار چیزیں جمع ہو جائیں، بلکہ اصل غنی نفس کا غنی ہو جانا ہے۔ انسان بے نیاز ہو جائے، دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، دنیاوی چیزوں کا ڈھیر جمع کرنے کا شوق ختم ہو جائے، حرص نہ رہے، مادیات نہ رہیں۔ اس طرح موت کو یاد رکھنا کہ اچانک وہ آ کر آپ کو دبا لے گی، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا، دوسروں میں بٹ جائے گا، اگلی دنیا میں معلومات کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس طرح سے ہم بطر کا علاج کر سکتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔